آپ کے چہروں پہ مسکراہٹیں بکھیرنے کے لیے ایک بار پھر ڈارلنگ پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے. میں ہوں آپ کا میزبان خالد عباس ڈار اور میرے ساتھ موجود ہے ڈارلنگ بمائے ڈپٹی ڈارلنگ. دل لگی میں ایسی دل کو لگی کہ دل کھو گیا, مشرف کو دیکھو یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا. تایا یہ 9 بیماریوں نے اچانک مشرف صاحب کو گھیر لیا, یہ کیا چکر ہے؟ بیٹا اللہ کا کرم ہے بیماریوں نے گھیر لیا, نہیں تو FIA نے گھیرنا تھا. کیا کہہ رہا ہے تایا؟ اور ٹھیک کہہ رہا ہوں ڈنگر پتیجے, کورٹ میں پیشی کے ٹائم پہ تو عجیب عجیب قسم کی بیماریاں نکل آتی ہیں. ابھی تو 9 بیماریوں نے گھیرا ہے نا. ڈارلنگ تکلیف تو کسی وقت بھی کسی شخص کو ہو سکتی ہے. تم کیا اسے ڈرامہ سمجھ رہے ہو؟ بالکل نہیں بابیو, کبھی نہیں, ہرگز نہیں. مگر میں ایک چیز سوچ رہا ہوں, یہ گاڑی میں بیٹھ کے اچانک یہ اتنی ڈھیر ساری بیماریاں کیسے نکل آئیں بھائی؟ یار بیماریاں کوئی وقت بتا کے آتی ہیں. اس عمر میں دل کا مسئلہ تو ہو ہی جاتا ہے. گاڑی میں بیٹھے پریشان تھے, ذہنی دباؤ تھا, ہسپتال پہنچے تو باقی کی بیماریوں کا انکشاف ہو گیا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. تایا ذرا میرا ساتھ دیو. دل جو نہ کہہ سکا 9 بیماریاں ساتھ آئیں, دل جو نہ کہہ سکا. دل تو ابھی بچہ ہے جی, مرض ذرا کچا ہے جی. تیرا تایا صرف سچا ہے جی. بابے ایک بات تو بتائیں, دل کی بیماری کسے نہیں ہوتی؟ آپ تو خود ماشاءاللہ سٹنٹ یافتہ ہو, حالانکہ یہ زنگ بلڈ ہیں مگر پھرتے ینگ بلڈ کی طرح ہیں. یہ مشرف صاحب کا علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ڈارلنگ, ہمارے جدید ہسپتال اور ماہر ڈاکٹر موجود ہیں. لیکن بابیو عدالتیں اور کیس بھی تو موجود ہیں نا. ہو سکتا ہے کہ ان چیزوں کا سامنا ان کو لندن میں نہ کرنا پڑے. ممکن ہے بھتیجے یہ جہاز سے اتریں اور ساری بیماریاں دوں. یار اندر کی باتیں تو میں نہیں جانتا, مگر ایک بات کا مجھے یقین ہے کہ احمد رضا قصوری صاحب جو وکیل ہیں ان کی سخت کوشش ہے کہ مشرف صاحب کو باہر کے ملک علاج کے لیے بھیج دیا جائے. 16 جنوری تک تو انہوں نے پیشی کا وقت لے ہی لیا ہے نا. اور ڈاکٹر صاحب ظاہر سی بات ہے, جس کام کے پیسے پکڑے ہیں آخر وہ بھی تو کرنا ہے. اور بابیو میری بات یاد رکھنا, کمان سے نکلا تیر, ہاتھ سے نکلا وقت, اور ملک سے نکلا ڈکٹیٹر کبھی واپس نہیں آتا. کیا خوبصورت بات کریے, اس میں عرض کرا چل اڑ جا ڈکٹیٹر دے, اب یہ موقع پھر نہیں آنا. چل اڑ جا ڈکٹیٹر, میں ڈرتا ورتا کسی سے نہیں ہوں اور اب لڑتا وڑتا بھی کسی سے نہیں ہوں. بیٹا یہی فرق ہوتا ہے جمہوری صدر اور ڈکٹیٹر میں. ڈکٹیٹر کی طاقت اس کی یونیفارم میں ہوتی ہے اور جمہوری صدر کی طاقت عوام ہوتی ہے. وہ بابیو کتنی عجیب باتیں ہیں. مکے لہرانے والا ڈکٹیٹر صرف پیشی کے خوف سے کس قسم کا ہوتا جا رہا ہے, اور ادھر وہ دیکھو وہ بھی سابقہ صدر ہے نا, زرداری صاحب پیش ہوئے ہیں, اور حالانکہ ان کو بھی دل کی بیماری ہے اور کئی بیماریاں چمبڑی ہوئی ہیں. ایزی گوئنگ ایزی کمنگ. دیکھ لو دونوں سابق صدور تھے, ایک کے پسینے چھوٹ گئے اور دوسرا مسکراتا رہا. تمہاری سیاست کیا کہتی ہے, مشرف صاحب پہ کیس چلے گا یا وہ خود چلے جائیں گے؟ وہ بابیو میں آپ کو بتاتا ہوں, اڈن کبوتر لکن سکائی, بریکنگ نیوز آئی. ڈاکٹر صاحب آپ کو یقیناً تائے کی سمجھ نہیں آئی ہوگی. تائے کی زبان صرف میں سمجھ سکتا ہوں. تائے جی فرما رہے ہیں, بتا تایا. بابیو کبھی اشارے کی بات بھی سمجھ لیا کرو. میرا مقصد ہے کہ مشرف صاحب اڑن شو. جواب درست ہے. پردیس جا پردیس جا پھر واپس نہ, سب کہتے ہیں تو نے یہ ڈرامہ کیا, سب کہتے ہیں تو نے یہ ڈرامہ کیا. پردیس جا
کہتے ہیں تو نے یہ ڈرامہ کیا. سب سے پہلے اپنی جان باقی سارے خصماں نکھاڑ. یار ڈارلنگ تم نے کیسے اندازہ لگایا کہ مشرف صاحب اڑن چھو ہو جائیں گے؟ او بابیو برادر ملک کے برادرز کا آنا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ کسی کے جانے کی بریکنگ نیوز آنے والی ہے. اللہ خیر کرے تایا, ڈر لگ رہا ہے, دعا ہی کرا دے. اللہ میریا اللہ میریا اے اللہ مشرف صاحب کو مزید بیماریوں سے بچا. آمین. میرے مولا میرے مولا ملک کو تیسرے اناروں سے محفوظ فرما. آمین. میرے مولا میرے مولا میاں صاحب کو توفیق عطا فرما کہ وہ قرض کو مرض بننے سے روک سکیں. ویسے تایا ہاں یہ قرضے سے یاد آیا, میاں صاحب نے فرمایا قرضے کے لیے میرے پاس پیسہ نہیں تھا, یہ سکیم بنا کے قرضہ ارینج کیا ہے. ہاں جی مجھے تو یہ لگتا ہے بھتیجے کہ میاں صاحب اپنے پلے سے ہی دے رہے ہیں. بھائی میاں صاحب کو معلوم تھا کہ ملکی خزانے میں کیونکہ پیسے نہیں ہیں اس لیے انہوں نے بڑی مشکل سے قرضہ سکیم کی مد میں قرضے کا بندوبست کر لیا. حد ہو گئی ہے بابیو, عوام کی جیبیں خالی ہو گئی ہیں پیسے دے دے کے, ٹیکس دے دے کے. آپ کہتے خزانے میں پیسہ کوئی, خزانہ خالی ہے, خالی ہے, خزانہ خالی ہے, خزانہ خالی ہے, خالی ہے, خزانہ خالی ہے. ٹیکسوں کی یلغار مہنگائی کی بھرمار, ٹیکسوں کی یلغار مہنگائی کی بھرمار, پھر بھی خزانہ خالی ہے, خزانہ خالی ہے, خالی ہے, اب بھی خالی ہے. خزانہ خالی پھر بھی خوشحالی. او بابیو ابھی تو میاں صاحب نے کئی شہروں میں میٹرو بس چلانی ہے, وہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ وہ آنا کہاں سے آیا, عوام کا ہاتھ مروڑیں گے. اوے ایسی باتیں نہ کر بھتیجے, عوام تو پہلے ہی سارے پیسے لٹا چکی ہے. وہ نہ ہو کہ حکومت کو پیسے ڈھونڈنے کے لیے گھر گھر کی تلاشی لینے پڑے. لیکن ملک پر جو پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ عوام کے ٹیکسوں سے ہی اکٹھا ہوتا ہے. یہ دنیا ایسے ہی چلتی ہے یار. او بابیو چھوڑیں, اگر دنیا ایسے چلتی ہوتی نا تو کئی سال پہلے کھڈے میں گر گئی ہوتی. جب تک IMF اور جناب حضرت اسحاق ڈار صاحب موجود ہے نا ہماری دنیا پٹھی چلتی رہے گی. بیٹا یہ نا امیدی چھوڑو اور جگنی سناؤ. اور ڈار صاحب اتنا کچھ سنا دیا, ابھی بھی باقی ہے. سناتا ہے جگنی, لگا بیٹا ٹھیکا. پاکستان سے پیار ہوئے پھر میرے جگڑی کہندیے جیڑی دور جھوٹ تو رہندیے سب گلاں سچیاں کہندیے بس اللہ اللہ کہندیے. پیشی تے نکلے سن کوٹ دل نے کیتا نہیں سپورٹ, میڈیکل بھی آئی رپورٹ ویکھو ہن کدوں ڈپورٹ ہوئے پھر میرے جگڑی کہندیے جیڑی دور جھوٹ تو رہندیے سب گلاں سچیاں کہندیے بس اللہ اللہ کہندیے. چوریاں ڈاکے نہیں پہ رک دے, بینکاں نوں وی ڈاکو لٹ دے, لوکی جیندے پینے مک دے, اپنے کرج پینے لک دے. میرے جگڑی کہندیے جیڑی دور جھوٹ تو رہندیے
سب گلاں سچیاں کہندیے بس اللہ اللہ کہندیے چودھری اسلم بڑا دلیر اپنے کم دا ببر شیر کر دیندا سی دشمن ڈھیر عادت پا کے زندہ پھیر پیر میرے آ جگڑی کہندیے جیڑی دور جھوٹ تو رہندیے سب گلاں سچیاں کہندیے بس اللہ اللہ کہندیے. تو لیجئے ناظرین وقفہ ہوا چاہتا ہے, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جیسے ملک بنایا گیا ہے تیرے لیے. ویلکم بیک ناظرین, اس لائن پر ہمارے ساتھ فلم اور ٹیلی ویژن کے معروف آرٹسٹ اسد ملک موجود ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. اسد ملک صاحب, ویلکم ٹو دا شو. سب سے پہلے ایکسپریس نیوز کے دیکھنے والے جتنے بھی ویورز ہیں ان کو السلام علیکم, اور ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں بھی میرا سلام عرض ہے. پھر آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے شو میں انوائٹ کیا. I'm really honored. Thank you very much. اسد صاحب ذرا یہ فرمائیے کہ ڈرامے تو آپ نے بے شمار کیے, کبھی کسی ٹاک شو کو ہوسٹ کرنے کا موقع ملا؟ آپ نے سوال کیا ہوسٹنگ کا, تو ایک چھوٹی سی ہسٹری ہے. رمضان پاکستان میں 1 سال پہلے میں نے نائٹ ٹائم ٹرانسمیشن میں کچھ شوز تھے, about 14 شوز تھے, 15 ایسے کچھ, وہ میں نے ہوسٹ کیے. بس یہ میری چھوٹی سی ایک ہسٹری ہے ہوسٹنگ کی, that's all. اسد صاحب ذرا یہ فرمائیے کہ ایکٹر گھر میں کتنا ایکٹر ہوتا ہے؟ دیکھیے جی, ایک ایکٹر کتنا ایکٹر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, اگر میں آپ کو اپنا بتاؤں تو میں بالکل بھی ایکٹر نہیں ہوں اپنی پرسنلی. کچھ لوگ کرتے بھی ہیں اپنی نارمل زندگی میں بھی ایکٹ کرتے رہتے ہیں, اور شیکسپیئر نے کہا تھا کہ ہم لوگ سب ایکٹرز ہیں اور یہ دنیا ایک سٹیج ہے, تو اپنا اپنا ایکٹ ہر کوئی کر رہا ہے. اسد صاحب ذرا یہ فرمائیے کہ آپ تو ماشاءاللہ صاحب علم ہیں, مشرف صاحب آر ہوں گے یا پار؟ آر یا پار کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا. جب وہ آ رہے تھے, ان کی خبریں سن رہے تھے کہ پاکستان آئیں گے, تو میں نے یہی پریڈکشن اپنے دوستوں میں بیٹھ کر کی تھی کہ ان کو نہیں آنا چاہیے, ہی از گونا فیس ٹربل. لیکن پاکستان میں جیل میں جانا بڑی فخر کی بات سمجھی جاتی ہے, تو جیل تو وہ نہیں گئے پریکٹیکلی, لیکن ہاؤس امپریزنمنٹ میں وہ ہیں اپنی کنفائنمنٹ میں, تو وہ اس میں ہو سکتا ہے اس کو کریڈٹ لینے کی کوشش کریں پولیٹیکلی, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ بہت کوئی ہوپ فل ان کے لیے چیز ہے کہ وہ پاکستان میں کسی ایسی پوزیشن پر آ سکیں گے, وہ رولنگ میں آ جائیں, ایسا کچھ مشکل لگتا ہے. اسد صاحب ذرا یہ فرمائیے کہ فلم سے کنارہ کشی کی وجہ کیا ہیروئنز کی کمی ہے یا اسکرپٹ کی؟ نہیں جی, ہیروئنز کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اب اگر اسکرپٹ اچھا ہو اور ڈائریکٹر سمجھدار ہو, تو میں نے تو ایسی فلمیں دیکھی ہیں. ایک کتے پہ ایک فلم بنی ہوئی تھی اور وہ آپ ہل نہیں سکتے. ایک فلم تھی جس میں صرف 2 کیریکٹرز ہوتے اور ایک کمرے میں وہ اس نے 1.25 گھنٹے ایسے گزارے جیسے پتہ ہی نہیں چلتا. سو یہ ایکٹرس سے کبھی بھی میٹر نہیں کرتی ایکٹرس پہ. یہ ہمارے تو یہاں پہ عجیب و غریبی باکس آفس, اور خیر باکس آفس ہے ہی نہیں کوئی ہماری, کوئی سچی بات یہ ہے کہ ہماری کوئی فلم انڈسٹری ہے نہیں. اب ایسے حالات میں جہاں پہ ایتھیکل کچھ بھی نہ ہو رہا ہو, ٹھیک ہے, اور ان ایتھیکل سب کچھ ہو رہا ہو اور غلط ہو رہا ہو, اور گنتی کے 4-5 لوگوں کو وہ ٹھیک لگ رہا ہے اور وہ اتھارٹیٹیو ہیں تو اس کو لے کے چل رہے ہیں, تو ایسی جگہوں پہ میں تو کام نہیں کرتا. میری اپنی مرضی ہے, میری اپنی لائف ہے. اسد صاحب ذرا یہ فرمائیے کہ آپ کے اندر ایک مذہبی سی تبدیلی محسوس ہو رہی ہے, یہ شعوری ہے یا اندر کی کوئی آواز ہے؟ میں اپنے آپ کو لکی سمجھتا ہوں, بہت زیادہ خوش قسمت کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس آواز کو نہ صرف سننا, اس پر دھیان دینے کی توفیق دی, اور بلکہ اس آواز کے جواب کے طور پر جو محنت اور جو اس کے اندر لگن, جو اس کے اندر طلب ہوتی ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ میرے دل میں ڈالی, اور وہ کچھ مجھے ملا جو بہت سے لوگوں کو نہیں ملتا الحمدللہ. اور جہاں تک رہی شعور کی بات, تو شعور دینے والا اللہ ہی ہے, اور شعور تب آتا ہے جب آپ کو گائیڈنس ملتی ہے, آپ کو رہنمائی ہدایت ملتی ہے, تو آپ کو پتہ چلتا ہے شعور, یہ اچھا یہ چیز ایسے اور یہ چیز ایسے اور اس کو ایسے ہونا چاہیے.
تو پہلے آواز ہوتی ہے, پھر آواز پر آپ جواب دیتے ہیں, پھر اس کے بعد محنت کرتے ہیں, پھر شعور آتا ہے. تو لیجئے اسد صاحب, اب ڈارلنگ آپ سے کوئی سوال و جواب کرے گا. چل بھی ڈارلنگ. سبحان اللہ اسد ملک صاحب, خوبصورت لوگ, روشن دنیا, عمدہ فنکار. ملک صاحب نیا سال مبارک ہو. ذرا یہ تو فرمائیں کہ کون سا ایسا کام رہ گیا آپ کا جو پچھلے سال میں آپ نے نہیں کیا تو اب کرنا چاہتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ نیو ایئر گریٹنگ کے لیے, اور آپ کو بھی نیا سال مبارک ہو. کیا کام کرنا چاہتا ہوں, ریزولوشنز کیا ہیں, اس کا ایک سارے کا سارا جواب ایک مصرے میں ہے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. ذرا یہ تو بتائیں کہ آپ کو شکار اور نشانے بازی کا بہت شوق ہے, کبھی کوئی تیر ایسا نشانے پہ لگا؟ تیر نشانے پہ, اس کا کوئی مجھے کچھ اور سمجھ میں آ رہی ہے بات سے, لیکن کوئی بات نہیں ہے. تیر دیکھیں اگر سمجھداری سے چلایا جائے تو ہمیشہ نشانے پہ لگتا ہے. تو مجھے کبھی ایسی کوئی شکایت خود سے رہی نہیں ہے کہ چاہے وہ تیر معاشرتی ہو یا چاہے وہ تیر گولی کے نشانے والا ہو یا وہ تیر کمان والا ہو. آرچری بھی میں کرتا رہا ہوں, تو وہ میرے تیر کافی حد تک نشانے پہ ہی لگتے تھے. ملک صاحب ذرا یہ فرمائیں کہ آپ نے جیسا کہ بڑی سکرین پہ بھی کام کیا ہے, چھوٹی سکرین پہ بھی, زیادہ لطف کس سکرین پہ کام کرنے کا آیا؟ دیکھیں زیادہ لطف میں یہی چھوٹی سکرین کی بات ہی کروں گا, کیونکہ میں نے یہاں پر بہت سے کیریکٹرز کیے ہیں. I mean I've done about 300 serials. تو اب اندازہ کر لیں اس میں کیا ایسا ہوگا جو نہیں میں نے کیا ہوگا. بڑی اسکرین پہ کام کرنے کا مجھے مزہ اس لیے نہیں آیا کیونکہ جن لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا انفارچونیٹلی ان میں بہت کم لوگ ایسے تھے جو تھوڑے سے بھی پڑھے لکھے تھے. ذرا یہ بتائیں کہ پچھلے دور میں پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی سے بھی آپ کی بڑی محبت تھی, کوئی فائدہ اٹھایا ان سے؟ میں نے جی زندگی میں کبھی کسی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. ہاں البتہ میری ذات سے اگر کسی کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہو تو میں نے اس سے کبھی پہلو تک نہیں کی. یوسف رضا گیلانی صاحب اس وقت جیل میں ہی تھے اور میں بھی اس وقت کسی وجہ سے میں بھی جیل میں تھا, اور ہماری ڈیلی بیسس پر ملاقات ہوتی تھی. اور ان کی جو انہوں نے کتاب لکھی ہے چاہے یوسف سے صدا, اور انہوں نے اپنی کتاب میں میرا ذکر بھی کیا ہے thanks to him. لیکن یہ کہ میں نے ان سے کبھی بھی I had his number, his personal number, میں نے ان کو کبھی کال بھی نہیں کیا اور میں نے کبھی کسی قسم کی فیور ان سے مانگنے کا سوچا بھی نہیں. لو جی اسد صاحب, ایک مجھے آخری بات بتا دیں کہ آپ خواتین کو زیادہ پسند کرتے ہیں یا خواتین آپ کو؟ یہ میں جب کیمرہ آف ہوگا پھر آپ کو بتاؤں گا. چلیں یہی بتا دیتا ہوں. دیکھیں خواتین کو ایسے مرد بہتر لگتے ہیں, اچھے لگتے ہیں جو پولائٹ ہوں, جو ان کی رسپیکٹ کرتے ہوں, اور جو ان کی ایگزسٹنس کو ویلیو دیتے ہوں. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس معاشرے میں عورت کی ویلیو اور رسپیکٹ اور قانون اور عورت کی رسپیکٹ جہاں نہیں ہوتی وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کرتا. ہمارے پیچھے رہنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم عورت کی اور قانون کی رسپیکٹ نہیں کر رہے ہیں ڈیو جیسے کرنی چاہیے. سو ایسے بندے جو ہیں, میں سمجھتا ہوں, مجھے لگتا ہے, میرا تجربہ ہے کہ وہ زیادہ اپریشیٹ کیے جاتے ہیں خواتین کی نظر میں. اسد صاحب ذرا یہ بتائیں کہ کرینہ, کترینہ اور سوناکشی میں سے اگر کوئی آپ کو فرینڈ شپ آفر کرے فیس بک پہ تو کس کی ریکویسٹ آپ مان لیں گے اور کیوں؟ سوناکشی, I think سوناکشی is a much better option, کیونکہ مجھے کترینہ اسٹیٹسٹکلی کترینہ کو دیکھو تو بڑی خوبصورت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن I don't know somehow مجھے اٹریکٹ نہیں اس طرح سے کرتی. سیم وے کرینہ جو ہے شی از لائک ٹو اسکنی اینڈ شی از لائک وہ سائز 0 کے چکر میں وہ بالکل ایک لڑکا بن گئی ہے. رہی بات سوناکشی, شی از اے ویری ویری گڈ ایکٹر. آئی مین میں سمجھتا ہوں کہ آئی ریئلی لائک ٹو بی فرینڈز ود ہر. آئی مین شی از لسننگ اینڈ ہیلو. چل بے ڈالیں گے اسد ملک صاحب کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کر. اسد ملک کیمرے کی ڈارلنگ. اسد ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, آپ کا بھی شکریہ. اس سے پہلے کہ آپ میرا شکریہ ادا کریں کہ آپ نے مجھے اپنے ساتھ یہاں پہ اپنے پروگرام میں بلایا. I really appreciate it. Thank you very much and all the best for you with your program. تو لیجئے ناظرین, وقفہ کیے دیتے ہیں, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جیسے ملک بنایا گیا ہے تیرے لیے.
آج جس شخصیت کے بارے میں ہم ڈارلنگ سے پوچھیں گے وہ ہیں یہ. لو بے ڈارلنگ، تمہارا وقت شروع ہوتا ہے اب. بسم اللہ، اشارہ تو دینا کوئی. ایک ایسی شخصیت جس کے والد محترم نے کسی کی نہیں سنی، اپنی مرضی کی اور دھڑلے سے اپنی سیٹ پر بیٹھے رہے. دھڑلے سے سیٹ پر بیٹھے رہے اور مرضی چلائی. اب ان کے والد صاحب سیٹ پہ ہیں؟ نہیں. تو بابیو آپ اس کا پوچھ رہے ہیں جو مونٹی کارلو میں کرائے کے کریڈٹ کارڈ پہ عیاشیاں کرتا رہا، لمبا ہی مال بنایا اور بعد میں ایزی ہو کے نکل گیا. ہاں وہ نہیں. جس نوجوان کا میں پوچھ رہا ہوں وہ بڑا نازک مزاج ہے. نوجوان بھی ہے، نازک مزاج بھی ہے. بابو آپ نے کہیں اس کا تو نہیں پوچھا ہے جو شمسی توانائی پہ چلتا پھرتا ہے، شاہ رخ پارٹ 2؟ غلط، یہ کوئی اور ہے بھائی. ڈاکٹر صاحب کو پکا ہنٹ دیں جس سے میرا مطلب ہے کہ قریبی واسطہ ہو جائے میرا. نوجوان کا تعلق امیر گھرانے سے اور سیاست خاندانی وراثت. تعلق امیر خاندان سے، سیاست اس کی وراثت. میرا خیال ہے بابیو آپ اس چھیل چھبیلے گجراتی چودھری کا پوچھ رہے ہو جس پہ کیس بھی ہوا تھا اور بعد میں کلیئر ہو گیا تھا. ارے یار کدھر نکل گئے ہو؟ جس کا میں پوچھ رہا ہوں یہ وہ نہیں. امیر گھرانہ، وراثت میں سیاست. بابیو اس کی خاندانی پارٹی کو کتنی مقبولیت حاصل ہے؟ بہت زیادہ، بلکہ بہت سے بھی کچھ زیادہ. اچھا یہ بتائیں کہ یہ نوجوان جو ہے خواتین میں بھی مقبول ہے؟ ہاں کہہ سکتے ہو. بابیو میرا خیال ہے آپ منی خادم اعلیٰ کا پوچھ رہے ہو، وہی شادیوں کا دیوانہ. ارے نہیں یار، جس کا میں پوچھ رہا ہوں وہ شادی شدہ نہیں، یعنی کنوارا ہے. ہاں کنوارا بھی اور جوشیلا بھی. کنوارا بھی ہے، جوشیلا بھی ہے. ہاں بابیو آپ سگار والی سرکار کا تو نہیں پوچھ رہے؟ یار میں نوجوان کا پوچھ رہا ہوں. شیخ صاحب کہاں سے نوجوان ہو گئے؟ وہ ڈاکٹر صاحب کنوارا بندہ نوجوان ہی ہوتا ہے. ڈارلنگ تم ہار مان لو. اس قدر آسان کسوٹی کے اتنے ڈھیر سارے ہنٹس کے بعد بھی تم نہیں بوجھ سکے. جس کا میں پوچھ رہا ہوں، آخری ہنٹ دے رہا ہوں، جس کا میں پوچھ رہا ہوں وہ تازہ باہر سے پڑھ کے آیا ہے اور سیاست میں ہوا. باجی چھوڑ دیں بابیو، میں سمجھ گیا. آپ اس کا پوچھ رہے ہیں نا جو سپر مین والی شرٹ پہن کے اسپائڈر مین بننے کی کوشش کر رہا ہے. لگتا ہے پہنچ گئے ہو. بتاؤ کون؟ شاباش. اور وہی بلاول بھٹو، جونیئر بھٹو. لے بھائی تو نے اپنا دماغ استعمال کر کے آخر کسوٹی بوجھ لی. خواتین و حضرات اب بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب. خواتین و حضرات آج ڈارلنگ کورٹ میں ہمارے ملزم ایک ایسے بلے باز ہیں جن کے بارے میں مشہور ہے وہ چھکا لگائیں تو گیند اسٹیڈیم کے باہر سے ملتا ہے. آئیے مقدمہ چلاتے ہیں سریش رائنا پر. سریش جی ڈارلنگ کورٹ میں خوش آمدید. لو جی سنبھل کے بیٹھ جاؤ، ہم جرا کا آغاز کرنے والے ہیں. سریش جی ذرا یہ بتائیں کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ بچپن میں مشرف کے ساتھ کرکٹ کھیلتے رہے ہیں لیکن انہیں بیٹنگ نہیں کرنے دیا کرتے تھے. مجھے بیٹنگ کرنا بہت اچھا لگتا تھا تو میں آؤٹ نہیں ہوتا تھا، تو میں نے کہا جب آپ مجھے آؤٹ کرو گے تو پھر میں آپ کو بیٹنگ دوں گا. یعنی میچ کے دوران آپ انہیں کھیلنے ہی نہیں دیتے تھے؟ میچ کے بعد کھلاتے تھے سر ان کو. ارے بھائی میچ کے بعد کھیلنا بھی کیا کھیلنا ہوتا ہے. میں ان کو کھلاتا تھا شام کو. جی ذرا یہ بتاؤ کہ تمہیں آؤٹ کرنے کے لیے مشرف کتنی کوشش کرتے تھے؟ شام تک لگے رہتے تھے سر. کہ جب وہ شام کو تمہارے پاس آتے تھے تو ان کی غصے والی شکل دیکھ کر تمہیں کیا لگتا تھا؟ بہت ڈر لگا تھا اس ٹائم.
ڈر تو لگنا ہی تھا بھائی. اچھا یہ بتاؤ کہ جب عمران خان سے کرکٹ سیکھا کرتے تھے تو ان کا رویہ کیسا ہوتا تھا تمہارے ساتھ؟ کیا فیل کرتے تھے تم؟ پریشانی ہوتی تھی, وہ کافی مارتے تھے. ان کا مزاج تو ذرا سخت ہے. ذرا یہ تو بتاؤ کہ بیٹنگ کرتے تھے ان کے ساتھ یا بالنگ؟ تو میں فیلڈنگ کرتا تھا سر کافی. چلو اسی بہانے تمہیں فیلڈنگ کا تجربہ تو ہوا. اچھا یہ بتاؤ کہ ہم نے سنا ہے کہ ماروی میمن کو کسی زمانے میں بڑے محبت نامے لکھا کرتے تھے, کیا یہ سچ ہے؟ 9 تو 10 تک میں نے لکھا, 2 سال تک. لیکن ہم نے سنا ہے کہ ماروی میمن نے کبھی تمہیں لفٹ بھی نہیں کرائی تھی, کیسا لگتا تھا؟ کافی اچھا لگتا تھا سر. واہ بیٹا, کیسے آدمی ہو تم, جس سے محبت کرتے تھے اس نے لفٹ تک نہیں کرائی اور تمہیں اچھا لگتا تھا. یہ بتاؤ کہ میں نے سنا ہے کہ میاں نواز شریف نے بھی ایک مرتبہ تمہیں اپنی کرکٹ ٹیم میں شامل کیا تھا اور واضح کر دیا تھا کہ میری اس ٹیم میں تم صرف فیلڈنگ کرو گے. تو میں نے کہا فیلڈنگ کر لوں گا, تو مجھے شام کو کیا ملے گا؟ تمہیں کھانے کے لیے ہم کچھ دیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں فیلڈنگ. بہت اچھے. اچھا یہ بتاؤ کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک مرتبہ کشمالہ طارق نے تمہیں اپنی لو سٹوری سنائی تھی اور تم نے رونا شروع کر دیا. ہاں اس میں کافی دکھدائی سٹوری بھی تھی سر. ظاہری بات ہے یار, ہم خیال گروپ بھی ختم ہو گیا اور وہ بھی کھڈے لائن لگ گئی, دکھ کی بات تو ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ ہم نے سنا ہے کہ آج کل تم آئلہ ملک سے محبت کر رہے ہو, کتنی محبت ہو گئی ہے؟ ہاں سر ٹھیک ٹھاک ہے, تھوڑا زیادہ نہیں ہے, تھوڑا ہی. لو بھائی سریش, اس سچ پر ڈارلنگ کوڈ تمہیں باعزت بری کرتی ہے. خواتین و حضرات وقفہ کیے دیتے ہیں, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جیسے ملک بنایا گیا ہے تیرے لیے. پیش خدمت ہے ڈارلنگ کا گایا ہوا 3 نمبر پہ آنے والا یہ گیت. غیروں کی سازش ہے, اپنوں کی شوخیاں, مہنگائی کھیل کے ووٹوں کا ہے جوا. کیوں تو نے ایسی حرکت کی, کیوں امریکہ سے محبت کی, کیوں ڈرونوں کی اجازت دی, یہ تو نے کیا کیا؟ پھروں اب مارا مارا میں, کروں اب کیا بیچارہ میں, اوباما سے بھی ہارا میں, یہ تو نے کیا کیا؟ ساری پارٹیوں سے جیت کے میں آیا ہوں ادھر, کر سکتا ہوں کہ پی کے میں تجھ کو میں بے اثر. میں دل کا راز کہتا ہوں کہ جب امریکہ جاتا ہوں, اوباما سے میں کہتا ہوں یہ تو نے کیا کیا؟ ناظرین اب پیش خدمت ہے ڈارلنگ کا گایا ہوا 2 نمبر پہ آنے والا یہ گیت. بل دے دیا ہے ہاں اور دیں گے, جان نہ نکالو ہائے پی ایم, او رب دی قسم پی ایم, رب دی قسم. بل دے دیا ہے ہاں اور دیں گے, جان نہ نکالو ہائے پی ایم. رخ گیس نے ہے موڑ لیا کیسا, ہم نے سوچا نہیں تھا کبھی ایسا. رخ گیس نے ہے موڑ لیا کیسا, ہم نے سوچا نہیں تھا کبھی ایسا. آتا نہیں یقین کیا سے کیا ہو گیا, کس طرح پٹرول مہنگا ہو گیا. انصاف کر دو, سی این جی دے دو, اتنا ہی کر دو کرم. اب
پیش خدمت ہے ڈارلنگ کا گایا ہوا چوٹی کا گیت. کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جیسے ملک بنایا گیا ہے تیرے لیے، کہ جیسے ملک بنایا گیا ہے تیرے لیے. تم اب سے پہلے بھی کچھ کر کے نہ دکھا پائے، تم اب سے پہلے بھی کچھ کر کے نہ دکھا پائے. تمہیں دوبارہ بلایا گیا ہے کس کے لیے، تمہیں دوبارہ بلایا گیا ہے کس کے لیے. کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے. کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ بجلی گیس کے بل بھی بڑی قیامت ہے، کہ بجلی گیس کے بل بھی بڑی قیامت ہے. یہ بنگلے اور یہ کاریں ہیں تیری ہی خاطر، مگر یہ ریلیاں جل سے ہماری قسمت ہے، مگر یہ ریلیاں جل سے ہماری قسمت ہے. کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جیسے بجتی ہیں کچھ سیٹیاں سی کانوں میں، عجیب رات ہے چولہا جلا رہا ہوں میں، عجیب رات ہے چولہا جلا رہا ہوں میں. سمٹ رہی ہے مگر گیس اپنی راہوں میں، سمٹ رہی ہے مگر گیس اپنی راہوں میں. کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جیسے ہم کو تڑپنا ہے عمر بھر یوں ہی، کبھی اٹھے گی نہ تیری نظر ادھر یوں ہی. میں جانتا ہوں کہ سب ڈھونگ ہے مگر یوں ہی، میں جانتا ہوں کہ سب ڈھونگ ہے مگر یوں ہی. کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے.